السلام علیکم ویورز، پوائنٹ آف آرڈر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج وزیر اعظم عمران خان نے گوادر میں بڑی انٹرسٹنگ تقریر کی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ جی آصف علی زرداری اور نواز شریف انہوں نے بلوچستان کے لیے کچھ نہیں کیا۔ نواز شریف زرداری صاحب جو ہیں 51 مرتبہ دبئی کے دورے کر چکے، لیکن بلوچستان وہ نہیں آتے تھے، شاید ایک دفعہ آئے ہوں۔ میاں نواز شریف 24 دورے لندن کے کر چکے، لیکن بلوچستان ایک دو دفعہ آئے ہوں گے، ان کو بلوچستان کی کوئی فکر نہیں تھی۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے بلوچستان کے لیے کیا کچھ کیا، کیا کچھ نہیں کیا۔ آغاز حقوق بلوچستان ہو، گوادر ہو، سی پیک ہو، یہ معاملات پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو کریڈٹ جاتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کیا کیا ہے؟ چلیں، تنقید تو وزیر اعظم کی اپوزیشن ہے، وزیر اعظم کی اپوزیشن پر تنقید ہر کوئی کرتا ہے، اپوزیشن حکومت پر تنقید کرتی ہے، لیکن پی ٹی آئی حکومت کی بلوچستان کے ساتھ کتنی محبت ہے، سی پیک کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ وزیر اعظم صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور سی پیک لازم ملزوم ہے، سی پیک کا ستیہ ناش کرنے کے بعد اب کہہ رہے ہیں کہ سی پیک اور پاکستان لازم ملزوم ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر میں چاہتا تو لندن میں شاہانہ زندگی بھی گزار سکتا تھا۔ وزیر اعظم یہاں پہ کون سی مزدوری کر رہے ہوتے ہیں، اور گوادر میں مزدوری تو نہیں کر رہے ہوتے نا، ملک کے بادشاہ بنے ہوئے ہیں، وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں، اور کیا شاہی زندگی ہو سکتی ہے۔ گوہر گانگرو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وزیر اعظم کی آج کی تقریر کا جائزہ لیں گے، اور پیپلز پارٹی نون لیگ کے ادوار کا اور موجودہ دور کا وزیر اعظم کا کہ وزیر اعظم بلوچستان کتنی مرتبہ گئے ہیں، جب ہزارہ کے لوگوں کی لاشیں اتنے دن تک سردیوں میں پڑی رہی تھیں تو وزیر اعظم ان کے پاس ان کی ڈیمانڈ تھی کہ وزیر اعظم آئیں، تو وزیر اعظم جانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو وزیر اعظم کی بڑی محبت بڑھ گئی ہے، جدھر جاتے ہیں، جس ملک میں جاتے ہیں، جس علاقے میں جاتے ہیں، ملک کے کسی شہر میں جاتے ہیں تو اس علاقے کے ساتھ محبت بڑھ جاتی ہے وزیر اعظم صاحب کی۔ گوہر گانگرو صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، ہمارے سندھ ٹی وی اسلام آباد کے بیورو چیف بھی ہیں، اور سندھ ٹی وی کے لیے پروگرام بھی کرتے ہیں، اینکر پرسن بھی ہیں، ان سے بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا یہ ہمارا نیا چینل جو ہے پوائنٹ آف آرڈر ٹی وی یہ سبسکرائب نہیں کیا تو وہ ضرور وزٹ بھی کریں اور سبسکرائب کریں۔ اچھا گوہر صاحب، وزیر اعظم صاحب کی آج کی تقریر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اس طرح لگ رہا ہے کہ بلوچستان کے لیے سارا کچھ جو بھی کچھ ابھی تک کیا ہے وہ وزیر اعظم نے کیا ہے، بہت ترقی دی ہے وزیر اعظم صاحب نے۔ وزیر اعظم صاحب کی تقریر بڑی حیران کن تھی، کیونکہ جس پوائنٹ پہ وہ کھڑے تھے گوادر میں، تو وہ ایک سی پیک کا ظاہر ایک تسلسل ہے، تو سی پیک کو سست کرنے میں اور اس کو فریز کرنے میں تو خان صاحب کا بڑا کردار بول دے، سی پیک کی ستیہ ناش کرنے میں تو وزیر اعظم صاحب کو یہ نہیں کہنا چاہیے۔ ان کے لیے انہوں نے کہا کہ جو انیشیٹر تھے، زرداری صاحب نے سب سے پہلے انیشیٹ لیا، اس کے بعد آگے جس کو گوادر کو اس پروجیکٹ کو بڑھایا وہ نون لیگ نے بڑھایا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے نواز شریف صاحب ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بڑے وہ سنجیدہ ہوتے ہیں، خاص طور پہ روڈ راستے، یہ وہ ساری چیزیں۔ تو اب جس پوائنٹ پہ کھڑے تھے، یہ تو عجیب بات ہے کہ ان کی تعریف کرنا چاہیے تھی، جو کہ وہ وتیرہ نہیں ہے وزیر اعظم صاحب کا کہ یہ کہتے کہ یہ پروجیکٹ جو انیشیٹ لیا گیا ماضی کی حکومتوں میں، ویسے تو کہتے ہیں کہ ماضی کا جب بھی ذکر کرتے ہیں کہ بیڑا غرق کر دیا انہوں نے، لیکن آج جس پوائنٹ پہ کھڑے تھے وہ ایسے انیشیٹو تھے کہ وہ قابل تعریف تھے، لیکن وہ انہوں نے قابل تعریف پروجیکٹس کے کھڑے ہو کے انہوں نے وہی بیڑا غرق والا جو اس کے ذہن میں ہے تو وہی وہاں سے شروعات کی۔ انیشیٹ پیپلز پارٹی نے کیا، اس کو ڈیولپ نواز لیگ نے کیا، وہاں پہ تنقید اس کو بنتی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، اب سوال کرنے والے تو یہ سوال کریں گے کہ بھائی اس پروجیکٹ کو جس نے ڈیولپ کیا آپ ان پہ تنقید کر رہے ہو، لوگوں کو بیوقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں، بس تقریر کر لی، لوگوں نے سن لی، وزیر اعظم ہے، چیف ایگزیکٹو ہے ملک کا، کوئی سوال نہیں کرے گا، پبلک تو سوال نہیں کرے گی نا کہ وزیر اعظم صاحب یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ، کوئی سوال تو نہیں کرے گا نا بھائی، وہ پی ٹی وی کا دور تھوڑی ہے بس سنائی اور نکل لیے۔ نہیں، اب عام لوگ جو ہے نا، وہ موچی ہے، گدا گاڑی چلاتا ہے، کوئی ریڑے پہ کاروبار کرتا ہے، مزدور ہے، ہاری ہے،
اب موبائل ہر کسی کے پاس ہے، ہر کوئی موبائل دیکھتا ہے، چیزیں دیکھتا ہے. لوگ اب اویئرنیس لوگوں کو آ گئی ہے، لوگ باشعور ہو گئے، لوگوں کو پتہ ہے. لوگ تو ہنستے ہیں، یہ سمجھتا ہے کہ میں نواز شریف اور زرداری پہ تنقید کر کے شاید میں لوگوں کو موٹیویٹ کر رہا ہوں یا میں خود اچھا ہونے کی بات کر رہا ہوں، ان کو برا ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا. لیکن لوگ تو ہنسیں گے اس بات کو. کہہ رہے ہیں کہ جی میں بلوچستان کے عسکریت پسندوں کے ساتھ مذاکرات کا بھی سوچ رہا ہوں. سوچ رہا ہوں ابھی. وہ تو دیکھیں بلوچستان کے جو عسکریت پسند ہے وہ ان کے ساتھ تو ہے، ان کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے. عسکریت پسند ٹی وی پہ تو عسکریت پسند چل رہا ہے. وہی بات ہے نا، تو وہ ان کے ذہن میں وہ چیز ہے نا. لیکن دیکھیں کم سے کم یہ وفاداری تو ہے ان کے ذہن میں، وہ ہے، وہ جو بھی بات کرتے ہیں تو وہ اس کی وہ چیز آ جاتی ہے. نہیں تو بلوچستان کے لوگ جو لڑ رہے تھے تو وہ تو ظاہر اپنے حقوق کے لیے پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے ہیں نا. وہ دہشت گرد تو نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. ریاست نے کوئی دہشت گرد ڈکلیئر تو نہیں کیا ان کو کہ کوئی طالبان کی طرح. دیکھیں بگٹی صاحب کا جو واقعہ ہوا تھا، آپ نے رپورٹ کیا تھا ویری کلوزلی، اس کے بعد آپ نے اس کا جو فالو اپ تھا. BLA اور یہ معاملات الگ ہیں، باقی تو بلوچستان کے لوگوں میں محرومی تو ہے نا. دیکھیں وہ اپنے لوگ ہیں نا. دیکھیں ان میں لوگ ایسے بھی ہوں گے جو شاید غلط ہاتھوں میں کھیل گئے ہوں گے، انہوں نے غلط بھی کیا ہوگا، کچھ لوگوں کی انوالومنٹ بھی ہے. میں ان لوگوں کو چھوڑ کے یہ بات کر رہا ہوں. لیکن ایک صوبہ ہے نا، ایک صوبہ ہے آپ کے پاکستان کے جسم کا ایک بازو ہے بلوچستان. تو ان ساری چیزوں کو تو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. جس طرح آپ نے انٹرو میں کہا کہ ہزارہ والے کہیں گے وزیر اعظم آئے، وہ اس وقت وزیر اعظم کو کہنا چاہیے تھا کہ ماضی کی گورنمنٹس اون نہیں کرتی تھی، میں آپ بلوچستان کے لوگوں کو اون کرتا ہوں، میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، آپ اپنے لوگ ہیں، آپ ہمارے ہیں. ان کی دل ٹھنڈی ہوتی. وہ کہہ رہا تھا اس وقت لاشیں پڑی ہوئی ہیں سڑک پہ، وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں، میں نہیں جاؤں گا. وزیر اعظم کو منع کیا ہوا ہے روحانیت کے حساب سے کہ بھئی جہاں پہ لاشیں پڑی ہوں ادھر آپ نے نہیں جانا. نئی ملک کے جنازے میں بھی نہیں گئے تھے. ہزارہ کے لوگوں کو بھی وزیر اعظم نے، آپ کو یاد ہوگا، کہا تھا کہ پہلے تدفین کرو پھر میں آؤں گا. دیکھیں تو یہ روحانیت کے حوالے سے جو پیرنی ہیں، پیرنی صاحبہ ہیں محترمہ، انہوں نے کوئی منع کیا ہے کہ عثمان بزدار کو نہیں ہٹانا، ان کو ہٹائیں گے. اور یہ جو اعظم خان ہے، جو PS ہیں، پرنسپل سیکرٹری ہیں وزیر اعظم کے، ان کو اور عثمان بزدار کو ہٹائیں گے تو آپ بھی چلے جائیں گے. یہ نتھی ہیں آپ کے ساتھ، جنازے میں آپ نے نہیں جانا، تدفین میں آپ نے نہیں جانا، فوتگی میں آپ نے نہیں جانا. جس طرح زرداری صاحب کو پیر اعجاز منع کرتے رہتے تھے کہ بھئی پہاڑوں سے دور رہیں، پانی کے نزدیک، سمندر کے نزدیک، پھر کراچی بھیج دیتے تھے. تو یہ وزیر اعظم صاحب کو تو یہ اس طرح کی سنائے ہدایات ہیں. دیکھیں جنازے کی بات تو ظاہر اسلامی ہے نا، اس میں آئی ڈونٹ نو کہ روحانیت کیا ہے، ان کا فلسفہ کیا ہے، یا پیرنی صاحبہ جو سوچ رہی ہیں یا ان کے جو ایڈوائزر ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں. لیکن جنازے میں شرکت تو ایک شرعی بات ہے نا. جب میں کسی کے جنازے میں نہیں جاؤں گا تو کل میرے جنازے میں یا مجھے کندھا دینے کون آئے گا، دفنانے کون آئے گا. یہ تو شرعی بات ہے اور یہ حقیقی بات ہے نا. اس میں متھ نکالنا، اس میں نتائج نکالنا، یہ تو پھر عجیب بات ہے. اور ریاست کا سربراہ، دیکھیں عام آدمی ہوتا جو کچھ کرتا، کرکٹر ہوتا بے شک نہیں جاتا، کچھ بھی کرتا. لیکن جو منصب ملا ہوا ہے، وزیر اعظم صاحب ہے، ہیڈ ہے ریاست کے، چیف ایگزیکٹو ہیں، اگر وہ خوابوں پہ اور اندازوں پہ چلیں گے اور اس طرح کے مشوروں کو اگر مانیں گے تو جگہ سائی ہوگی. ٹونے پھیڑوں پہ چل رہا ہے یار. ملک ٹونے پھیڑوں پہ نہیں چلتا. ملک دیکھیں ایک یہ ریاست تو چلا رہے ہیں PTI والے، وزیر اعظم صاحب تو چلا رہے غلطی کر رہے ہیں، لیکن جو ان کے انیشیٹر ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے. ملک کہ اس ملک کا وزٹ نہیں کرنا، اب نہیں کرنا، ان دنوں میں کرنا، یہ تو چلتا ہے، یہ تو عام سنتے رہتے ہیں. ہم سنتے رہتے ہیں. اگر اس پہ اگر وزیر اعظم صاحب عمل کر رہا ہے تو ملک کی دشمنی سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے. ملک ایسے نہیں چلتے، ملک سائنٹیفک انداز میں چلتے ہیں. ملک حقیقت. آپ کا کیا خیال ہے عمران خان کو لا کر ملک کے ساتھ کوئی سجنائب کی گئی ہے؟ میں نہیں سمجھ، اگر اس طرح اگر ملک چلانا ہے آپ کو تو یہ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں یہ تو ایک گاؤں نہیں چل سکتا، ایک مالا گھر نہیں چلتا ان بنیادوں پہ. آپ تو ملک کی بات کر رہے ہیں، یہ تو عجیب بات ہے. اور اچھا، وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ کتنا عجیب نہیں لگ رہا تھا کہ میں اگر چاہتا تو لندن میں شاہی زندگی گزار سکتا تھا. ایسا تصور دے رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی گوادر میں مزدوری کر رہے ہوتے ہیں وزیر اعظم. یار ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں، شاہی زندگی اس سے زیادہ کیا گزار سکتے ہیں بھائی؟ شہنشاہیت اور کیا ہوتی ہے؟ جب کسی منصوبے کا افتتاح کرنا ہوتا ہے، جلسے میں جاتے ہیں تو ان کے اپنے جو عہدیدار ہیں پارٹی کے کارکن ملنا تو دور کی بات ہے. آپ کسی سے پوچھ لیں، خان صاحب جہاں بھی جا رہا ہے کسی کارکن سے مل رہا ہے؟
کارکن چھوڑیں آپ ان کو علاقے کی جو وہاں پہ لیڈرشپ ہے تو اپنے کارکنان سے نہیں مل رہے ہیں, عہدیداروں سے, پارٹی کے عہدیداروں سے نہیں مل رہے ہیں, تو بھائی سیکیورٹی رسک ہے. آپ جنازوں پہ بھی نہیں جائیں گے, کارکنوں سے بھی نہیں ملیں گے, عہدیداروں سے بھی نہیں ملیں گے, اور اس مولانا نے کل نہ پارٹی چلے گی نہ ملک چلے گی. ایسے تو نہیں پارٹیاں چلتی ہیں اور ملک چلتا ہے. آپ مطلب کیا چاہتے ہیں, ملک کو بھی نہیں چلانا چاہتے, آپ اپنی پارٹی بھی نہیں چلانا چاہتے ہیں, تو یہ تو مذاق ہے. کل مولانا نے اپنی سوات کی تقریر میں ایک بڑا اچھا نقطہ اٹھایا کہ وزیر اعظم عمران خان جس دن ٹرمپ سے مل کے آئے تھے تو واپس آئے تو بڑے گدگد ہو رہے تھے, خوش ہو رہے تھے, اور یہ کہا وزیر اعظم نے, یہ کہا تھا, واقعی کہا تھا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں ایک ابھی نیا ورلڈ کپ جیت کر آیا ہوں. یہ اتنی خوشی کا اظہار کیا تھا. اب مطلب سی پیک بھی تباہ کر دیا, امریکی صدر سے مل رہے ہیں تو اتنے خوش تھے, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ کو میں فضائی اڈے بھی نہیں دوں گا, امریکہ کے خلاف بیانیہ دے رہے ہیں لوگوں کو, پبلک کو. کیا مطلب تضاد نہیں ہے یہ بیانیہ میں؟ دیکھیں اڈے دنوں کی جو بات ہے وہ پولیٹیکل لوگوں کے ہاتھ میں بات نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. نہیں, ایک طرف اڈے تو نہ دیں, اڈے کی دینے کی میں بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں ایک طرف سی پیک آپ نے تباہ کیا ہے, امریکہ سے مل کے, امریکی صدر سے مل کے خوش ہو رہے ہیں کہ میں ورلڈ کپ جیت کر آیا ہوں ایسا لگ رہا ہے مجھے, پھر گوادر جا رہے ہیں, پھر ادھر جا کے بات کر رہے ہیں کہ جی سی پیک اور پاکستان لازم ملزوم ہیں. تو یہ تضادات نہیں, تضاد ہے, اور یہ تو وتیرہ ہے نا. اگر یو ٹرن نہ ہو تو پھر خان صاحب, اگر لازم ملزوم ہے سی پیک پاکستان تو پھر سی پیک پہ کام کیوں روک دیا؟ یو ٹرن جو ہے نا وہ لازم ہے ملزوم. انہوں نے آتے ہی 3 سال سے یہ کام سی پیک پہ ٹھنڈا نہیں ہے, بالکل فریز ہو گیا. 3 سالوں میں سی پیک پہ کیا ہوا ہے آپ تو بتائیں. چائنا چلا گیا آپ کا, ایران وہی جائے گا, اس کو تو ظاہر ہے چاہیے نا, مطلب وہ آپ کو ان کو روٹ چاہیے, دنیا تک ایکسیس چاہیے چائنا کو. پاکستان نہیں دے گا تو وہ اور راستے اپنائے گا. یہاں دیکھو صرف راستے نہیں بنائے تھے, صرف ایک موٹر وے بنا ہے نا, باقی اکانومک زون تھے, فیکٹریاں بنی تھی, اور ایگریکلچر پہ بہت سارا کام کرنا تھا, تو وہ چیز تو کچھ بھی نہیں ہوئے. 3 سالوں میں تو فریز ہو گیا ہے. اب خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ باقیوں نے کچھ نہیں کیا, میں کچھ کر رہا ہوں, وہ بھی نہیں بتا رہے گا آپ نے کیا کیا. آپ نے کبھی سنا ہے یہ بتایا کہ میں نے 3 سالوں میں سی پے کے یہ تو کبھی بھی نہیں بتا رہے نا کہ کیا کیا ہے 3 سال تک, کیونکہ تباہی کے علاوہ تو کچھ نہیں کیا. بھائی کچھ کرے تو بتائے نا. 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی, 25-30 لاکھ آپ نے لوگ, زیادہ اپوزیشن تو زیادہ 40-50 لاکھ تک کہہ رہی ہے کہ آپ نے بے روزگار کیے. 50 لاکھ گھر دینے تھے, آپ نے ایک گھر نہیں دیا. روپیہ آپ نے کہاں سے کہاں ڈی ویلیو کر دیا, اکانومی آپ نے تباہ کر دی, مہنگائی آپ نے اتنی بڑھا دی ہے, 400 گنا 500 گنا مہنگائی 3 سال میں بڑھا دی ہے. تو آپ اپنی پرفارمنس کیوں نہیں بتا رہے ہوتے؟ دیکھیں مطلب یہ ہوتا ہے نا, ایک کوئی محلے کا کوئی وڈیرا بن جائے سپوز, تو اپنا ایڈوائزر ایسے بلا لے لوگوں کو جو جس کو کوئی اس حوالے سے کوئی نالج ہی نہ ہو. ان کے ایڈوائزر ایسے ہیں تو سب کچھ ٹھیک کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو نیا پاکستان کو اس نے ایسے سمجھا کہ ایک دیوار ہے, ہم اس دیوار کو گرا کے پھر نئی دیوار کھڑی کر دیں. ملک تو ایسے ہی نہیں ہوتا نا, پالیسیاں سموتھلی ہوتی ہیں. اگر آپ کو ایک کمرہ بنانا ہے تو ساری آپ عمارت تو نہیں گرائیں گے. آپ نے احتساب کا نعرہ لگایا تھا, اپوزیشن کو وکٹمائز کیا, آپ نے کہا جی میں سب کو اندر جیل میں ڈالوں گا, کرپشن کا خاتمہ کروں گا. آپ کی اپنی پارٹی میں اپنی حکومت کے اتنے بڑے بڑے اسکینڈل آئے ہیں. دیکھیں اس کا ہوا کیا, دیکھیں چینی کے اسکینڈل کا ابھی تک کوئی سزا کوئی جزا کچھ ہوا ہے نہیں ہوا. آٹے کا اسکینڈل تھا, میڈیسن کا اسکینڈل تھا, رنگ روڈ کا اسکینڈل تھا, وہ چلا گیا نا زلفی بخاری سے. کیا کیا آپ نے روکا. ای سی ایل تو بڑی آسان ہے پیپلز پارٹی اور نواز کے لیے. ای سی ایل کدھر گئی؟ تو مطلب پرفارمنس کس حوالے سے, کوئی ایک شعبہ, کوئی ایک وہ ابھی بات کرو نا. کہ میں کسی پی ٹی آئی کے بندے سے بات کر رہا تھا, میں نے کہا کوئی پرفارمنس بتائیں. ارباب غلام رحیم کے ساتھ جب بات کر رہے تھے, آپ بھی تھے. ارباب غلام رحیم سے ویورز میں نے پوچھا کہ پی ٹی آئی کیوں جوائن کی, پی ٹی آئی کیا سوچ کر فیصلہ کیا آپ نے جوائن کرنے کا. وزیر اعظم عمران خان سے مل کے آئے ہیں, جوائن کر لی. اسی دن ہی گور گانگرو صاحب اور میں ارباب غلام رحیم کے پاس گئے تھے. میں نے ان کو کہا کہ ایک کوئی پرفارمنس مجھے بتائیں عمران خان صاحب کی یا پی ٹی آئی حکومت کی. تو ارباب غلام رحیم نے کہا ہیلتھ کارڈ.
میں نے کہا واہ جی واہ، چاروں صوبوں میں خدا پہاڑ نکلا چوہا. ہیلتھ کارڈ چاروں صوبوں میں تو نہیں ہے. نہ لیکن یار ہیلتھ کارڈ کوئی پرفارمنس 3 سال کی ریاست حکومت کی بتا رہے ہیں. باقی چیزیں ہیں اکانومی. یہ تو خورشید شاہ نے کہا ہے کہ بھائی یہ بہت بڑا اسکینڈل ثابت ہوگا ہیلتھ کارڈ کا بھی آگے چل کے. چلو ایک بہت ہی چھوٹا سا سیگمنٹ ہے نا ہیلتھ کارڈ، مطلب ہیلتھ کارڈ پورے ملک کی اب ترقی کا تو مثال نہیں دے سکتے. وہی نا، تو میں تبھی تو سوچ رہا ہوں خدا پہاڑ نکلا چوہا کہ بھئی ہیلتھ کارڈ کو ملک کی ترقی قرار دے رہے ہیں. وہی بات ہے نا. خان دیکھیں ابھی لگتا یہ ہے کہ یا تو خان صاحب اب ڈیفیوز ہونے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یا تو یہ ہے کہ 23 میں اب عمران خان صاحب کیا لے کے جائیں گے عوام. ریفیوز بھی ہونے جا رہا ہے، ڈیفیوز بھی ہونے جا رہا ہے، ریفیوز بھی ہونے. بس ریفیوز کرنے والے ریفیوز کرے گی. دیکھیں پبلک نے تو کیا ہوا ہے، لیکن وہ ریفیوز کرنے والے جب ریفیوز کریں گے تو پھر بات بنے گی. یہ دونوں ہوگا، ڈیفیوز بھی ریفیوز بھی. ہاں تو وہ بات بنے گی ریفیوز کرنے والے جب. لیکن آج مجموعی طور پر تقریر تھوڑی سی عجیب لگ رہی تھی، ہے نا. وہ حقیقت پسندانہ تقریر نہیں تھی، اور خان صاحب ایسے ہی باتیں کرتے ہیں، مطلب وہ ریئلسٹک نہیں تھے. ہاں یہ بات کرتے ہیں کہ میں یہ کسی یونیورسٹی میں پروفیسر ہونا چاہیے تھا خان صاحب کو. ویسے نہیں، پروفیسر تو پھر بڑی بات ہوتی ہے، کوئی کہیں پہ ٹیچر ہونا چاہیے. مطلب ہاں مطلب لیکچر ہی دینا ہے نا، بس لیکچر دینے کے لیے ہوں. اب مطلب پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں ہو، تھیوری بتانی یہ ہے. سیاست کرنے کے لیے خان صاحب نہیں آیا، وضاحتیں کرنے کے لیے آیا. پھر کہہ رہے ہیں کہ جی میں سیاست جو ہے الیکشن جیتنے کے لیے نہیں کر رہا ہوتا، خدمت کے لیے کر رہا ہوتا. یعنی عبدالستار عیدی بھی تو خدمت کرتے تھے نا، الیکشن تو نہیں لڑتے تھے. تو یہ عیدی صاحب بن جائے نا. وہ تو پہلے ہی بنا ہوا تھا نا، ہاسپٹل کے چیریٹی ساری چیزیں شفقت خانم چلا رہا تھا، وہی چلا تھا. لیکن اب وزیر اعظم بنیں گے، الیکشن نہیں جیتیں گے تو پھر عوام کی خدمت کیسے کریں گے؟ کیسے مطلب عبدالستار عیدی کی طرح کریں نا. دیکھیں یا تو اپنے نظریے سے خود کہہ رہے ہیں، میں تو نہیں کہہ رہا، یا تو مایوس ہو گیا ہے اپنی کارکردگی سے. بھائی دیکھو وزیر اعظم بننے، آپ جو پارٹی بنائی اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے پارٹی بنائی کہ عوام کی، خود انٹرویو میں کہہ چکا ہے، متعدد بار کر چکا ہے کہ دیکھو میں جو چاہ رہا تھا وہ سیاست میں آنے کے بغیر ہو نہیں سکتا، اسی لیے میں آیا. اگر ان کو عبدالستار عیدی کی طرح کرنا تھا تو وہ آلریڈی کر رہا تھا. لیکن اسی بات پہ، اپنے ہی بیان پہ پھر یو ٹرن ہے. میں تو وزیر اعظم کی تقریر کو اوٹ پٹانگ بھی نہیں کہہ سکتا یار، وزیر اعظم تو ہے نا. ہاں وہ اس کے لیے، لیکن تھی تو اوٹ پٹانگ نا، اور کیا. وہ عمران خان کے لیے عزت ہے، ایز اے وزیر اعظم، ایز اے کرکٹر. چلیں بہت شکریہ گور صاحب. ویورز گور گانگرو کی باتیں آپ نے سنی، امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.